1968 کے اندر ایک کانفرنس ہوتی ہے یا آپ کہہ لیں کہ ایک میٹنگ کال کی جاتی ہے، لیکن اوپن میٹنگ ہوتی ہے، میڈیا سب موجود ہوتے ہیں اور یہ لنڈن میں ہوتی ہے، اور اس میں اسرائیل بتاتا ہے کہ ہم نے جو اسٹریٹجی اپنائی اور اس اسٹریٹجی کے ساتھ ہی ہم نے پورے عرب جو ہیں کنٹریز ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اور اوپنلی وہ بتاتے ہیں، اور اب یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن ہمیں جو جد و جہد کرنی ہے وہ ایک کنٹری ہے جس کے اوپر ہم نے پوری اسٹریٹجی بنانی ہے اور اس کو قابو کرنا ہے، وہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے، اور وہ خطرہ ہے، وہ ایتھینٹکلی بتاتے ہیں کہ وہ خطرہ ہے اسرائیل کے لیے، اور پھر اس کا نام لیتے ہیں، وہ ہے پاکستان۔ تو یہ آپ کو نیٹ پر ساری معلومات مل جائے گی اور سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ لیکن 1968 میں پاکستان کے کیا حالات تھے اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور جتنی ویوز ہیں، جتنے لنکس ہیں، وہ ہمیں ملتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک انرجی تھی جو کہ اپنا زور لگا رہی تھی اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی طاقتیں جو کہ ظاہراً محسوس نہیں ہوتی لیکن وہ پاکستان میں اپنا جال بچھا رہی تھی، چلا رہی تھی، یعنی کہ ہر طاقتور سیٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا مسلط ہوتا تھا جس کا انٹرسٹ پاکستان سے زیادہ اپنے بچوں کے مستقبل، اپنے مستقبل، لوٹ مار، پیسہ، اور یہی سب کچھ رہا۔ بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی کہ وہ ایک گروہ بنا کے چلتی ہیں، لیکن مین اس کو جو لیڈ کرتا ہے وہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اپنی ذاتی لالچوں میں۔ ضیاء الحق سے دیکھیں آپ، اور ابھی تک پلاٹس، قبضے، کاروبار، اور اس وقت میں تو بدقسمتی یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اتنا ٹیکس پے کیا ہے، احسان مانا جاتا ہے۔ بھائی ایک عام آدمی جو نارمل آدمی سننے والا ہے وہ اس بات کو فوراً کہتا ہے کہ آپ کو سوداگری کا لائسنس تو کسی نے دیے ہی نہیں ہے، آپ کی تو یہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ نہ چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں اور نہ کسی ایسی آپ مشن پر موجود ہیں کہ جس کو یہ کہا جائے کہ آپ ٹیکس پے کریں اور یہ نہ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فخر ہے، ہم نے اتنا کیا، لیکن ہم اس کا حساب نہیں دیں گے، یہ نہیں بتاتے۔ لیکن اگر آپ ان سے حساب پوچھیں بھائی کس طریقے سے آپ نے دیا، کیسے کاروبار کیے، تو آپ کو یہ اجازت کس نے دی؟ کیا یہ پاکستان کمرشل آرمی ہے یا پاکستان آرمی ہے؟ تو یہ بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی جان کو بندہ مصیبت میں ڈال لے، بلکہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو ہوش آنی چاہیے کہ وہ خود ایک بیماری کا شکار ہو گئے، یعنی کہ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں، اور وہ انفیکشن جو سی ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اسی کا نام کینسر ہوتا ہے۔ تو کیا جو اسرائیل کا جو پروگرام ہے جس طریقے سے چل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن جاتا ہے، اور ایٹمی طاقت بن کے وہ ایک ایسی سہولت حاصل کر لیتا ہے یا ایسی ہتھیار حاصل کر لیتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ استعمال کر دے گا۔ اور اس کی مثال ایک ایسے دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی گھس آئے اور وہ یہ کہے کہ یہ گھر میرا ہے اور میں تم کو مارنے کا بھی حق رکھتا ہوں، اور تم باہر نکلو، اور 6000 سال پہلے میرے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ تم جاؤ اور وہاں پہ اپنا ہم نے تمہارے لیے یہ زمین منتخب کی، اور وہ گھر میں گھس جاتا ہے۔ اور دنیا کی تمام بڑی جو طاقتور گورنمنٹس ہیں، جو برائے نام گورنمنٹس ہیں، جو اب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بروکر بن گئے ہیں، یعنی کہ اگر عام زبان میں کہا جائے تو یہ دلے بن چکے ہوئے ہیں، جیسے اپنی بہن اور بیٹیوں کے سودے کرتے ہیں، ایسے انہوں نے اپنے عوام کے انٹرسٹ کا سودا کیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے ہیں اس کے سامنے بولتے ہی نہیں۔ وہ کیسی طاقت ہے کہ اس کے لیے کنٹری بھی بنا دیا، اس کنٹری کا تحفظ بھی کر رہے ہیں کہ جی ان کے لوگ بڑے قابل ہیں، بڑے پی ایچ ڈیز ہیں، بڑے جناب
ज़بردست فائنینس کو سنبھالتے ہیں اور ایسی صورتحال بنی ہے. لیکن میں مڑ کر یا موضوع وہیں پہ یہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے میں باہر نکل رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ 2020 میں ایک کوشش ہوئی پاکستان کو ڈی نیوکلیئر کرنے کی، بہت کم لوگ جانتے ہیں، ناکامی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک اور کوشش ہوئی 2021 میں جو شروع ہو رہی تھی. تو ایک شخص نے اپنی سیاست کو داؤں پہ لگا دیا اور اس کوشش کو ناکام کیا. نہ اس کی پارٹی کو پتہ ہے، نہ ان لوگوں کو پتہ ہے. تو آگے سے جو اس کا بینیفٹ لینا تھا تو وہ ان کے بھائی صاحب جنزانہ، ان کو شوق وزارت عظمیٰ جنزانہ چڑھی ہوئی تھی اور وہ اتر کے نہیں دے رہی. تو وہ بھی مجبور ہو گئے. بہت ساری جگہوں پہ انسان مجبور ہوتا ہے. انسان تو ہے ہی بہت کمزور، بہت ہی کمزور ہے. تو کہنے یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. اس میں پریشان ہونے سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ کون شخص کیا کردار ادا کر سکتا ہے. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا جو ہے بہت عارضی سی ہے، اور یہ دنیا بہت بڑی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے. بڑے بڑے لوگ ٹوٹے ہیں اس وقت میں، بالخصوص یہ جو نئی جو ایک شروع ہوئی ہے نا، یعنی کہ ایک ڈاکٹرائن کے بعد جب دوسری ڈاکٹرائن شروع ہوئی ہے تو لوگ ٹوٹ چکے ہوئے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے بڑا کمپرومائز کیا. اس کے اندر ہمیں بہت سارے لوگ کھل کے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ننگے ہو کے جنزانہ اپنی شکست تسلیم کی اور وہ حصہ بن گئے اس جد و جہد کا جو شیطان ابلیس سے بھی بڑے شیطانوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی کہ ان کے عزم کو پورا کرنے کے لیے ان کا حصہ بن گئے. کچھ لوگ ویسے کمزور پڑ گئے کہ چلو ٹھیک ہے، ایک نہیں تو دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ لگ جو شاید ہمارے بچوں کا مستقبل ٹھیک رہ جائے. بات تو درست ہے، اور ہر ایک انسان کی نا اپنی لمٹ ہوتی ہے. جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے میرے جیسا بھی بندہ جو بات کر رہا ہے اس کو بھی بہت کچھ پتہ ہے، لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ یار میری بھی ایک لمٹ ہے. تو افسوسناک بات ہے جی، اور حوصلے کی بھی بات ہے کہ اتنی، یعنی کہ پوری دنیا کو جس طاقت نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور میں نام لے کے چلیں کرتا ہوں کہ دنیا کی جو 10 بڑی معیشتیں ہیں، امریکہ، جرمنی، فرانس، جتنی آپ پورا G20 کر لیں، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کی زیادتی کو زیادتی کہے بطور گورنمنٹ. عوام تو جو انسان نا وہ ٹائٹل دکھاتے ہیں کہ نہیں ہم دیکھو نا احتجاج کرتے ہیں، ہم کہیں جا کے دفتر کے سامنے کہیں پہ انڈا توڑ دیتے ہیں کسی کے اوپر. مطلب یہ مت سمجھو کہ ہم بے حس ہیں. تو وہ اتنا ہی کرتے ہیں. ہاں جب ان کا کوئی روڈ پہ کتا مر جائے تو پھر دیکھو ان کی چیزیں، ٹھیک ہے نا، وہی لوگ ہوں گے. تو یہ بھی ڈرامے ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ اسرائیل کو بہت سارے اسٹیٹس یہ کہتی ہیں کہ جب تک اس کو اسٹیٹ نہیں مانو گے تو تب تک ہم آپ کے اسائلم کا کیس سننا بھی نہیں شروع کریں گے. اور اسرائیل وہ اسٹیٹ ہے کہ جہاں پر انسانوں کے ساتھ جو ہے ریپس کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں ان کے جو لوگ ہیں کہ اس کی اجازت ہمیں بھی دی جائے کہ ہم نے بھی ریپ کرنا. تو اور اس کو جو ہے پورا جو آپ کہہ لیں کہ G20 ہے، اس کو کہتے ہیں جب تک اس کو مانو گے نہیں تب تک ہم تمہاری بات ہی نہیں سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل ہے جی، اور بہتری کے لیے دعا ہے. انسان ہوتا ہے. یہ جو مذہبی تفریق ہے نا، یہ بالکل ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. تو بہت شکریہ جی. بہت عجیب باتیں ہیں لیکن کرنی ضروری تھی، تو میں نے کہا چلیں کر ہی دیں. اللہ کے سپورٹ جی. اللہ حافظ.